حسن خلق یہ اسلام کا بڑا چیپٹر ہے اور اسلام کی یہ چھت ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اور نبی نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت کے میدان میں میزان کے ترازو میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی نیک عمل نہیں نکلے گا۔ آپ سمجھتے ہو تہجد پڑھ کے جو ہے ترازو جھکا دوں گا، سب سے بھاری نیکی جو ہے، جو ترازو کو جھکاتی ہے، گناہوں کو اڑا دیتی ہے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے بڑھ کر میزان میں کوئی بھاری چیز آ ہی نہیں سکتی، ان کا وزن ہے۔ دنیا میں جو چیز کم ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو چیزیں کم پائی جاتی ہیں، ایک ایمان کی سطح، ایک اچھے اخلاق۔ دونوں کی قیمت بہت بڑھا دی۔ بھائی چاندی سستی ہے اور سونا مہنگا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں تھوڑا ہے۔ اگر ہزاروں پہاڑ ہوتے سونے کے تو 50 روپے تولہ ہوتا، وہ تھوڑا ہے تو اس لیے تھوڑا بھی بہت بڑا نظر آتا ہے، وہ گراموں میں چلتا ہے، پھر تو اس کی قیمت بھی لاکھوں کو چھو رہی ہے۔ تو ایسے ہی ایمان کے بارے میں کہا کہ جو رائی کے دانے کے برابر بچا کے آئے گا نا، بہت بڑی جنت دوں گا، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بچانا بھی کمال ہے۔ اس دنیا میں رہ کر، اقبال نے کہا تھا ہند میں رہ کر، مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور دوسری چیز اخلاق، یہ بھی قیمت جو ہے کم پائے جاتے ہیں، اچھے اخلاق والے لوگ کم ہیں دنیا میں، تو قیمت بہت زیادہ بڑھا دی اس کی۔ فرمایا سب سے پہلے بھی اچھے اخلاق والے جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ بھی وہی جائیں گے، اور اس سے بھاری کوئی چیز ترازو میں نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اچھے اخلاق والے دن بھر روزہ رکھنے والوں اور رات بھر نماز پڑھنے والوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اخلاق کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کریں۔ خود خدا نے تعریف کی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، بڑے آپ کے اخلاق بلند ہیں۔ اور گواہی دی لوگوں نے بھی کہ ہم نے ایسا استاد نہیں دیکھا، ایسا مشرق نہیں دیکھا۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جب شروع میں نماز آئی تو نماز میں تھوڑی بہت بولنے کی اجازت تھی۔ شروع میں جب نماز آئی تھی تو نماز کی حالت میں بھی تھوڑی بہت بات کر لیتے تھے، کیا ہوئے وہ تیری بکری لاند کی کہ تھوڑی بہت بات کرنے کی اجازت تھی۔ یا کوئی پیچھے سے آ رہا سلام کرتا، یہ جو نماز میں کھڑے یہ جواب دے دیتے تھے وعلیکم السلام۔ لیکن آج اجازت نہیں ہے۔ علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا اور میرے پاس میں وہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک بہت بڑا شیخ کھڑا تھا، بظاہر وہ شیخ تھا، لباس میں جبہ پہن رکھا تھا، رومال اوڑھ رکھا تھا، اور وہ نماز میں یوں کھڑا تھا۔ اب نماز کے بیچ میں ہی، نماز کے دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بول گئی۔ اب یہ کہیں بھی بول جاتا ہے، اس لیے جو ہے نماز میں جب آؤ مسجد میں تو اس کا گلا گھونٹ دیا کرو، سائلنٹ کر دیا کرو۔ تو یہ نماز میں بول گیا، وہ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کون تھے، کس دنیا سے آئے تھے، عرب کا لباس تھا، ہو سکتا ہے مصر کے ہوں، حبشہ کے ہوں، عرب کے ہوں، دبئی کے ہوں۔ نماز کے بیچ میں جب گھنٹی بجی تو اس نے موبائل نکالا
اور اس کو دبایا، بولا انا فی الصلاۃ، میں نماز میں ہوں، جواب دے دیا۔ اب تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بولنے سے، لیکن شروع میں جب نماز آئی تھی تو تھوڑی بہت بولنے کی اجازت تھی۔ تو حضرت معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں نماز ہو رہی تھی، میں پیچھے سے آیا اور یہ جو منع کرنے کا حکم آ گیا کہ نماز میں اب بولنا نہیں ہے، نہ سلام کرنے والے کو جواب دینا ہے، نہ چھینکنے والے کو جواب دینا ہے، یہ حکم جو آیا وہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں نماز ہو رہی تھی تو میں بھی آ کے کھڑا ہو گیا، تو نماز کے دوران کسی نمازی کو چھینک آ گئی، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ چھینک کا جواب ہے۔ تو سارے صحابہ کو پتہ تھا نماز میں بولنا منع ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، دیہات سے آئے تھے۔ تو سارے صحابہ نے نماز کے دوران یوں دیکھا، تو ان کو پتہ نہیں بولنا منع ہے، کہنے لگے تمہاری ماں تمہیں روئے، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو صحابہ نے اس کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ یہ کیسے چپ کرائیں، بولیں تو نماز ٹوٹ رہی ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ وہ کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا میری ماں ہی مجھے کھو دے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر نماز جب مکمل ہوئی تو نبی نے فرمایا کون تھا جو نماز میں بول رہا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ دیہاتی معاویہ بن حکم سلمی ہیں۔ نبی نے آگے بلایا، فرمایا کہ حکم بدل چکا ہے، نماز میں اب صرف قرات ہوگی، اس کا ذکر ہوگا، بیٹے آج کے بعد نماز میں اس طرح کی گفتگو مت کرنا۔ وہ صحابی کہتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا۔ اب یہ صحابی کہتا ہے فما رأیت معلما ارفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد عربی سے زیادہ نرم کوئی استاد نہیں دیکھا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات سنو آپ، ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب شروع کر دی۔ اگر آپ دیکھ لیں کوئی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، آپ تو اس کا پاخانہ بھی نکال دو گے مار مار کے۔ اب یہ دیہاتی آیا اور مسجد نیچے جو کچی تھی، کنکر بچھے ہوئے تھے، تو بعض لوگ جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ اپنے مکان کی جو ہے کانٹوں لکڑی والی جو باڑ ہوتی ہے، دیواریں تو نہیں تھی نا، تو وہ باڑ میں گھر کے اندر جس طرح پیشاب کر لیتے ہیں، اس نے سوچا وہ نیچے کنکر ہے، کچی ہے، وہ مسجد کے کسی کونے میں گیا اور پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ اس کی طرف جب دوڑے تو فرمایا فدعوہ، چھوڑ دو اس کو، جب شروع کر دیا ہے تو مکمل کرنے دو، اب مت ڈسٹرب کرو اس کو۔ اس نے پورا پیشاب کر دیا مسجد میں۔ جب شروع پیشاب سے وہ فارغ ہوا تو نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو پانی ڈال کر صاف کرو۔ اس کو بلایا اور کہا بیٹے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں، آج کے بعد ایسی حرکت مت کرنا۔ کہتے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا۔ ما رأیت ارفقا معلما، ہم نے ان سے، معاویہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی نرم استاد نہیں دیکھا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کے اخلاق کو بڑے بلند ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے ساتھ میں میرے آقا چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی چادر زیب تن کی ہوئی تھی، اوپر اوڑھی ہوئی تھی، تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے یہ چادر جو یوں ڈالی ہوئی تھی جس کے کنارے لٹک رہے تھے، اس دیہاتی نے آ کر دونوں کنارے پکڑ لیے اور پکڑنے کے بعد اس کو بٹ دینے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا، اور وہ چادر نجرانی تھی، اس موٹے دھاگے والی تھی، تو اس کی وجہ سے گردن پہ خراش آ گیا، نازک تھے، شیشے سے زیادہ نازک تھے، حسین و جمیل تھے، تو یہاں خراش آ گئی۔ اب وہ دیہاتی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے پاس جو مال ہے وہ مجھے بھی دے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی دے۔ اب یہ انداز ہے اس دیہاتی کا۔
پہلے چادر کو بٹ دے کر زخم پہنچایا، خراش پہنچائی، اب مانگ رہا ہے مال، وہ بھی اس انداز سے جیسے چھوٹے سے بات کرتے ہیں نا، اے محمد تیرے پاس جو مال ہے وہ مجھے بھی دے، تیرا نہیں ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے بھی دے۔ یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے؟ نبی نے مذاقاً فرمایا کہ مال تو دے دوں گا لیکن پہلے اس کا بدلہ نہ لے لوں، اس کا بدلہ نہ لے لوں جو تو نے یہاں چوٹ پہنچائی ہے، پہلے اس کا بدلہ دوں، مال دوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا انس پورا اونٹ کا ایک بورا بھر کے اس کو کھجوریں دے دو۔ اب اس لیے اللہ کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کے اخلاق کتنے بلند ہیں۔ تو اخلاق کی بڑی قیمت ہے، زور دیا ہے قرآن میں، حدیث میں، حقوق بتائے ہیں، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی برادری کسی دوسری برادری کا مذاق نہ اڑائے، کوئی پارٹی کسی دوسری پارٹی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا، کوئی مسلک دوسرے مسلک کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا ناجائز ہے۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، وہ تو جائز ہے، وہ سنت ہے، نبی نے بھی کیا ہے۔ ایمن آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ خادمہ ہے لیکن ماں کا مقام رکھتی تھی، ماں کی طرح احترام کرتے تھے ایمن کا، خدیجہ کے ساتھ رہی ہے نا ایمن، تو ان کو بھی ماں کی طرح احترام کرتے تھے۔ تو ایمن نے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر آپ کو بلا رہا ہے۔ تو نبی نے فرمایا میرے کو وہ آدمی بلا رہا ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل صحیح ہیں۔ فرمایا میں نے کب کہا صحیح نہیں، سفیدی تو ہر انسان کی آنکھ میں ہوتی۔ یہ مذاق تھا۔ پھوپھی آئی حضرت صفیہ، کہنے لگی بھتیجے اللہ کے رسول آپ دعا کریں نا اپنی پھوپھی کے لیے کہ مجھے اللہ جنت دے دے۔ فرمایا او صفیہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو ان کے چہرہ جو فکر پڑ گیا، زردی طاری ہو گئی۔ فرمایا کیوں گھبرا گئی پھوپھی؟ میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی میری پھوپھی، ہر عورت جب جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی۔ اب یہ مذاق تھا۔ اب کوئی ایک مانگنے والا آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول غریب آدمیوں سواری ہے نہیں، آپ کے پاس مال غنیمت کے اونٹ آئے ہوئے ہیں تو ایک اونٹ مجھے بھی دے دو۔ تو نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس کو بھی اونٹنی کا ایک بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں، مجھے اس سواری کے لیے چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے۔ فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ یہ مذاق تھا۔ مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا جو قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے جو ہے برے لقب سے نہ پکارے، عیب نہ نکالے، عیب ہوں تو بھی اس عیب سے نہ پکارے کہ تو کانیو ہے، کاڑیو ہے، ٹھنڈیو ہے، ٹھنگڑو ہے، اگرچہ وہ عیب ہے لیکن پکارو تو ان عیوب سے مت پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے بھی مت پکارو کسی، بلکہ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کسی کے نام کو چھوٹا تصغیر کے ساتھ پکارنا بھی انسانیت کی توہین اور اس کی بے ادبی۔ نام ساجد ہے اور آپ پکارتے او ساجدیو، ساجدیا، ابھی کیا ہوا؟ یہ آپ نے توہین کی۔ یہ ہمارے ہاں تو عام ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، مسلمان جو ہے اگر لال خان نام ہے تو بولتے ہیں لالو، اور ہندوؤں کے یہاں اگر لالا رام ہے تو وہ لالو۔ تو اس میں تو ہم دونوں برابر ہیں۔ انہوں نے لالا رام کو لالو کہہ دیا، ہم نے لال خان کو لالو کہہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی عیب ہے۔
لا یسخر ولا تنابزوا، اور حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبیع بعضکم ولا یبیع علی بیع بعضکم علی بیع بعض، کہ نہ کسی سے حسد کرو، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، نہ کسی کو دھوکہ دو، ولا تباغضوا، نہ کسی سے بغض رکھو، ولا تدابروا، اور نہ کسی سے تعلق توڑو۔ اب کسی سے تو کیا، ہم نے تو اپنوں سے تعلق توڑ رکھے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ بڑی سنگین وعیدیں ہیں اس سلسلے میں۔ نبی نے فرمایا مونڈ کے رکھ دیتی ہے، یہ آپسی رنجشیں، جو آپسی تعلقات جو خراب ہوتے ہیں، یہ مونڈ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈ کے رکھ دیں گی، بلکہ تمہارے دین کو آپسی اختلاف مونڈ کے رکھ دے گا۔ جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے، اس طرح آپسی اختلاف جو ہیں یہ تمہیں مونڈ کے رکھ دیں گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے تو نہیں جھک رہا تھا نا کہ میرے اسٹیٹس میں کوئی فرق آ جائے گا۔ جو اپنوں سے الجھتا رہا، لڑتا رہا، وہ کبھی تناور درخت بن ہی نہیں سکتا۔ جو بھی ہوا آئی اس کو لے جائے گی۔ جو درخت اپنی ٹہنیوں کو کاٹنا شروع کر دے، وہ خود کتنے دن ہرا رہے گا؟ مننے کی ضرورت ہے بھتیجے کی، مننے بھائی کی ضرورت کو نہیں، مننے پڑوسی کی ضرورت کو نہیں، تو اس کا کیا اسٹیٹس بنے گا؟ اس کا کوئی ویلیو بڑھ جائے گا؟ اس کو کوئی گھاس ڈالے گا؟ اس کو کوئی پوچھے گا؟ وہ کبھی چودھری بن پائے گا؟ وہ کبھی عزت دار آدمی بن پائے گا؟ تو یہ اسلام نے اس لیے زور دیا ہے کہ اس میں دنیا کی عزت بھی تمہاری اسی کے لیے ہے۔ اگر تم وہ ودیش منتری بھی بن گئے نا، لوگ تڑی پالی کہیں گے۔ کسی سے سہارا لے کر مودی سے دوستی کر لی، آپ بہت بڑے منتری بن گئے، لوگ آپ کا نام رکھ دیں گے تڑی پال ہے، کیونکہ آپ نے اپنوں کو بھائی نہیں سمجھا، اپنوں کو اپنا نہیں سمجھا، دوسروں کے سارے ہیرو بھی بن گئے، منتری بن گئے۔ کیا نام ہے اس گجراتی کا، دماغ میں نہیں آ رہا، لوگ آج بھی اس کو تڑی پال کہتے ہیں۔ امت شاہ، اور شاہ کے معنی بادشاہ، لوگوں نے نام رکھ دیا۔ یہ حال ہوگا، اس لیے فرمایا جو ہے سل من قطعک، جو رشتہ دار اگر تم سے کوئی توڑتا ہے اس سے جوڑ لیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ خدا خود جو ہے نا وہ صلح کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک مسکرا دیے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی مسکرا دیے، کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کا رسول آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا مسکرایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا وحی کے پردوں سے کہ قیامت کے دن کا ایک کیس اللہ کے سامنے پیش ہوا اور مجھے آج دکھا دیا گیا کہ دو آدمی اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ ایک کہہ رہا ہوگا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، دنیا میں غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ دوسرا کہے گا کہ اللہ مجھے حق دلاؤ، اس نے مجھے میرا حق نہیں دیا۔ بڑا آدمی تھا، اب تھوڑا جو مشہور قسم کا آدمی ہوتا ہے پھر لوگ بھی اسی کی پکش کرتے ہیں، تو غریب کا حق دبا لیتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ حق مانگ رہا ہے، اللہ یہ میری زمین دبا گیا، میری جائیداد دبا گیا، میرے پیسے دبا گیا، میرا حق دلاؤ۔ دوسرا کہہ رہا ہوگا اللہ دنیا میں غلطی ہوگی آج معاف کر دو۔ اب یہ دونوں آئے تو اللہ فرمائیں گے وہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے حق دلاؤ، اس نے جو ہے میرا حق دبایا تھا، تو اللہ فرمائیں گے تیرے حق دبانے سے میرے یہاں اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوئی۔ کیا حق دلاؤں؟ کہ خود کنگال ہے، اس کے پلے ککھ نہیں، پنجابی کہتے ہیں کہ پلے ککھ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا حق دلاؤں؟ نیکیاں ہوتی تو دلا دیتا، نیکیاں ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ کہے گا اللہ ایک راستہ ہے، جو میرے گناہ ہیں نا وہ اس پہ ڈال دو، یہ راستہ ہے قیامت کے دن۔ نبی نے فرمایا میری امت کا انٹرنیشنل فقیر وہ ہوگا جو نیکیاں لے کے آئے گا، اور لوگ آئیں گے معاملات جب جو اپنا رکھیں گے حق مانگیں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالیں گے، نیکیاں ختم ہوگی، وہ گناہوں کے پہاڑ بنیں گے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ امت کا فقیر آدمی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے قیامت کے میدان میں۔
تو اس نے کہا اللہ کا رسول کہ یا الہ رب العالمین میرے گناہ اس پہ ڈال دو اگر نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے سامنے دیکھ، سامنے اس کو بہت عالی شان جنت نظر آئے گی، بہت خوبصورت۔ تو کہے گا یا اللہ یہ جنت جو ہے کون سے نبی کی ہے؟ فرمایا کسی نبی کی کوئی خاص نہیں ہے، جو بھی قیمت دے گا اس کو دے دوں گا۔ یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اتنا کون مالدار ہے، اتنی کون نیکیاں لایا ہوگا جو اس جنت کی قیمت چکا دے؟ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے تو بھی چکا سکتا ہے اس کی قیمت، تیرے پاس سامان موجود ہے اس جنت کو خریدنے کا۔ یا اللہ میرے پاس کیا ہے جو میں جنت خریدوں؟ فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دے جس نے دنیا میں تیرا حق دبایا تھا، اگر تو آج معاف کر دے تو میں تجھے وہ جنت دے دوں۔ کہے گا یا اللہ کیا معاف، کیا معاف۔ کہا فرمایا جا اس جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جب خوشی خوشی جائے گا اور جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اللہ پھر بلائیں گے میرے بندے واپس آ، اکیلا جنت میں مت جا، اپنے اس بھائی کو بھی جنت میں لے کر جا۔ اس موقع پہ نبی نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے میدان میں صلح کرا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیتا، جنہوں نے حق دبایا تھا اس کے گناہ اس پہ ڈال دیتا، لیکن فرمایا سمجھوتا کرایا اور دونوں کو جنت بھیجا۔ اس موقع پہ قرآن نے بھی کہا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان سارے بھائی ہی، کچھ ہو جائے ناچاکی تو صلح کرایا کرو۔ اور نبی نے بھی فرمایا کہ مسلمان اگر آپس میں الجھ پڑے تو تم صلح کرایا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔